بہن قرآن پڑھ رہی تھی، بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ فاروق اعظم ابھی فاروق نہیں عمر تھا۔ کسی نے کہا تیری بہن کلمہ پڑھ رہی ہے، عمر ہاتھ میں تلوار لے کر بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے گیا۔ جب دروازے پہ پہنچا، بہن تلاوت کر رہی تھی، آواز آ رہی تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اس درد سے بہن قرآن پڑھ رہی تھی کہ عمر تڑپ کے رہ گیا۔ ہائے ہائے، قرآن پڑھے بہن، سنے بھائی، قسمت بدل جاتی ہے۔ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، کانوں میں قرآن کی آواز آئی، بھائی کی طبیعت لڑکھڑائی، سر چکرا گیا، سینے میں قرآن کی تلاوت کا نشہ چڑھ گیا، تلوار ہاتھوں سے گر پڑی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازہ کھولا، بھائی قدموں میں گرا۔ اس نے کہا یہ جو تو پڑھ رہی تھی مجھے پھر سنا۔ کہا پہلے پڑھ رہی تھی اپنی مرضی سے، اب تو کہتا ہے پڑھ، تجھے سناؤں؟ میری شرط یہ ہے، جا پہلے غسل کر، پھر وضو کر، پھر صاف لباس پہن، کیونکہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوا، تو کافر ہے، ناپاک ہے، میں پاک ہوں، یہ قرآن پاک ہے، پہلے پاک ہو گیا۔ عمر دوڑتا گیا، غسل کیا، وضو کیا، نئے کپڑے پہنے، ساتھیوں کو کہنے لگا کہ لوگو اب مجھے کچھ نہ کہو، میں اپنی بہن سے قرآن سننے جا رہا ہوں۔ ہاں، عمر جب ادب سے بیٹھ گئے تو بہن نے قرآن پڑھا۔ عمر رو رو کے بے حال ہو گیا، ہاتھ جوڑے بہن اور بھائی کو کہ جس سے تم نے یہ قرآن لیا ہے مجھے بھی لے چلو۔ بہن اور بھائی نے کہا چل تجھے وہاں لے چلیں۔ عمر نے کہا پر پہلے میں تلوار ننگی کر کے گیا تھا نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے، اب میں قتل ہونے جانا چاہتا ہوں۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ پہلے شکار کرنے گیا تھا، اب شکار ہونے جا رہا ہوں۔ اس طرح کرو، میرے ہاتھ باندھ لو، میرے گلے میں چادر ڈال کے اس کو اچھی طرح باندھ لو، اور دو آدمی آگے چلیں مجھ کو گھسیٹیں، اور نبی کی بارگاہ میں اب مجرم بن کے جاؤں گا اور معافی مانگنے جاؤں گا۔ کسی پنجابی کے شاعر نے نقشہ کھینچا کہ عمر نے کہا کروں آیا سا کروں، آیا سا مار مقامنے نوں، ہن مینوں مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہووے، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ متے عمر دی عمر برباد ہووے، جتھے عمر سوار دے لے چلو، مار دے لے چلو۔ اور پھر جب نبی کی بارگاہ میں عمر پیش ہوا، آگے حمزہ دروازے پہ کھڑے تھے، شیر خدا، تلوار ننگی کر لی حمزہ نے، میرے نبی کے چچا جان۔ حضور نے فرمایا حمزہ کیا بات ہے؟ حضور عمر آ رہا ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو حمزہ کا جواب سنو شاہ نامہ اسلام کے حوالے سے۔ حمزہ نے کہا کرنا کیا ہے؟ ادب ملحوظ رکھے گا، آپ کا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا،
اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ میرے حضور مسکراتے جاتے فرماتے حمزہ آنے تو دو، ذرا ٹھہرو آنے تو دو۔ جب عمر قریب آئے تو حمزہ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا ان کنتا جیتا بالخیر فمرحبا وَإِن كُنْتَ جِئْتَ غَيْرَ ذَلِكَ فَأَنَا أَسَدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ حضرت حمزہ نے کہا عمر ٹھہر سن، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو پھر مرحبا مرحبا مرحبا، اور اگر تیری نیت خراب ہے تو تو عمر ہے۔ سن میں حمزہ ہوں، انا اسد اللہ و رسولہ، میں خدا کا بھی شیر ہوں، میں مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں، اسی لیے ساری دنیا میں سب سے دلیر ہوں۔ میرے نبی نے جب یہ گرجدار آواز سنی فرمایا حمزہ لا تعجل، جلدی نہ کر، اسے آنے دے، یہ آیا نہیں، یہ لایا گیا ہے۔ میں نے کل دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، میں نے حمزہ اس کو خدا سے مانگ کے لیا ہے، اسے آنے دو۔ عمر قریب آئے، نبی کھڑے ہو گئے، عمر نے قدم چومے، نبی نے سینے سے لگایا، سب سے پہلا نعرہ میرے نبی کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔